अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, अर्थिंग के बारे में अहम सवालों में से एक और सवाल जो मेरे पास आता है वो ये है कि जब हम बोरिंग कर रहे होते हैं, पिछली वीडियो में मैंने एक में बताया कि बोर कितने करने हैं सोलर सिस्टम के लिए। जिस तरह इस साइड पे 3 अर्थिंग हुई हुई हैं, 1, 2 और ये 3, ठीक है। तो पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि ये 3 अर्थिंग में से पहले नंबर पे कौन सी अहम है, दूसरे नंबर पे कौन सी अहम है, तीसरे नंबर पे कौन सी अहम है। आप वो वीडियो देख सकते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी साइड पे क्या कंडीशन बनती है। अच्छा, अभी हम इस वीडियो में देखने लगे हैं कि ये जो तीनों अर्थ हैं इनका असल में मतलब क्या है, इंजीनियरिंग में ये क्यों ज़रूरी हैं और कौन सा अर्थ आपको क्या फ़ायदा दे रहा होता है, ठीक है। उससे भी आपको फ़ैसला करने में आसानी हो जाती है कि अगर आपके पास बजट कम है, अगर फ़र्ज़ करें 2 अर्थिंग का, कुछ कस्टमर कहते हैं 2 अर्थिंग का बजट है, तो फिर वो ख़ुद प्रायोरिटी देख सकते हैं कि अहमियत उनकी कौन सी बनती है और कौन कौन सी 2 अर्थिंग उन्होंने अब करवानी है या बाद में पैसे आएंगे तो एक और करवा सकते हैं। तो हम डिस्कस कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें ये हमारी है एसी अर्थिंग, ठीक है। एसी अर्थिंग का मतलब ये होता है कि ऐसी तमाम अप्लाइंसेस जो कि वापडा के साथ कनेक्टेड होंगी, आपके ऑल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज जो होते हैं 220 वोल्ट जो आ रहे होते हैं उसके साथ कनेक्टेड हैं, उनके साथ जो अर्थिंग अटैच होगी उसे हम कहते हैं एसी अर्थिंग, ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ये आपका जब सोलर पीवी सिस्टम लगता है उसमें सोलर इन्वर्टर आपका वापडा से कनेक्टेड होता है। उसके अलावा एसपीडीज़, एसी एसपीडीज़ होती हैं वो वापडा से कनेक्टेड होती हैं। इसके अलावा आपके घर की हर अप्लाइंस बेसिकली वापडा से ही कनेक्टेड होती है। तो जब आप एसी अर्थिंग करते हैं तो इसका क्या फ़ायदा है, हम बारी बारी फ़ायदा डिस्कस कर लेते हैं। अगर फ़र्ज़ करें आपका सोलर नहीं भी लगा, आपके घर में अर्थिंग होनी है, तो वो ये अर्थिंग होती है जिसे कहते हैं एसी अर्थिंग। तो ये अर्थिंग होने का फ़ायदा ये है कि आपके घर में जितनी भी अप्लाइंसेस हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनिक्स के कार्ड होते हैं, मसलन आपका एसी है, उसमें आपने सुना होगा अक्सर चलते चलते एसी खुद ब खुद ही जल गया, उसका कार्ड जल गया, या माइक्रोवेव ओवन है, या आपके कंप्यूटर्स हैं, या आपके लैपटॉप्स हैं, या आपकी कोई और ऐसी इक्विपमेंट है, टेलीकॉम के कुछ इक्विपमेंट होते हैं कि वो अचानक चलते चलते कार्ड जल जाते हैं, या वो काम नहीं कर रहे होते जो उनको कहा जा रहा होता है, ठीक है। मसलन बटन दबाने किसी चीज़ का वो अजीब सा बिहेव कर रहे, हम कहते हैं मिसबिहेव कर रही है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ऐसे जितने भी मामलात होते हैं बेसिकली वो अर्थिंग से आ रहे होते हैं। या एक और बड़ा कॉमन सा प्रॉब्लम है कि हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे, तो हमें हल्का सा करंट फील हो रहा है, ठीक है। तो ये जितने भी प्रॉब्लम हैं ये आपके हल होते हैं एसी अर्थिंग से, ठीक है। तो ये एसी अर्थिंग, अगर ये है इस घर की एसी अर्थिंग, तो हम डिस्कस करें कि इसकी क्या अहमियत है। सोलर के लिए क्या अहमियत है, क्योंकि सोलर इन्वर्टर में भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट्स होते हैं, उसके कार्ड्स लगे होते हैं। तो वही जो घर में अहमियत है उसकी, वही सोलर इन्वर्टर में भी अहमियत है। अगर ये अर्थिंग ना मिल रही हो सकता है वो कुछ मिसबिहेव करना शुरू कर दे। बहुत सारे कस्टमर्स कहते हैं कि जी इन्वर्टर लगा हुआ है, वो अजीब सा कुछ कर रहा है। तो ये जो अजीब सा कस्टमर समझ रहे होते हैं ना, उसको जो कहा जा रहा है, उसकी जो सेटिंग है वो नहीं कर रहा, तो ये अर्थिंग सही ना होने का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो ये अर्थिंग आपके घर की अप्लाइंसेस, आपका सोलर इन्वर्टर, प्लस एक चीज़ होती है जब भी आप सोलर पीवी सिस्टम लगाते हैं, चीज़ होती है सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस, एसी सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस, जिसको मार्केट में कहते हैं एसी एसपीडी। तो उसको भी यही दिया जाता है। एसी एसपीडी का क्या काम होता है? एसी एसपीडी का ये काम होता है कि आपकी जो वापडा की तारें हैं जो घर में एंटर हो रही हैं, जिस तरह अगर ये हम एक साइड पे बात कर रहे हैं तो ये बाहर से तारें से आ रही है। अगर फ़र्ज़ करें कि वो सामने खंबा है वापडा का, यहाँ आसमानी बिजली गिर जाती है, तो ये आसमानी बिजली तारों पे इस तरफ भी ट्रैवल करेगी, उस तरफ भी ट्रैवल करेगी, जहाँ जहाँ इलाके में ये फैल सकती है वहाँ फैलेगी। क्योंकि आसमानी बिजली ने हर तरह से कोशिश करनी है कि ज़मीन में जाए। वो कुछ आसमानी बिजली खंबे के ज़रिए ज़मीन में चली जाएगी, आपने देखा होगा खंबे के साथ एक अर्थ की तार ज़मीन में जा रही होती है, लेकिन 100% नहीं वहाँ से जा सकती। कुछ इन तारों पे आ जाएगी, आपके फेज़ पे और न्यूट्रल पे आ जाएगी, और वो जो घर में तार आ रही है मसलन इसके ज़रिए घर के अंदर भी एंटर होगी। अब जब घर में एंटर हो गई है वो, अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि आपके टीवी, आपका फ्रिज, उसमें से गुजरती हुई न्यूट्रल में से गुजर के जहाँ जहाँ उसे जगह मिल रही है वो करंट उधर जाता रहे घर में। तो सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस ऐसी चीज़ को कहते हैं जो कि जैसे ही ये काम होता है, जिसको सर्ज कहते हैं, सर्ज का मतलब बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज का मतलब मिलियन ऑफ वोल्ट्स आ गए हैं सर्किट में, लेकिन कुछ लम्हे के लिए, 1 सेकंड के लाखवें हिस्से के लिए या हज़ारवें हिस्से के लिए आए हैं। तो ये सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस उसको अपने अंदर से गुजार के सर्ज को अर्थ में भेज देती है, ठीक है। तो जिस अर्थ की हम बात कर रहे हैं, तो सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस सर्ज को अपने अंदर से गुजार के खुद जल जाती है, अर्थ में सर्ज को भेज देती है और बाकी सारी चीज़ें घर की बच जाती हैं। तो ये अहमियत है एसी अर्थिंग की, ठीक है, जो कि हर घर में
بیسیکلی ہر گھر میں چاہے سولر لگا ہوا ہو یا نہ لگا ہوا ہو اے سی ارتھنگ کی ضرورت ہوتی ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ پہلے نمبر پہ ہوگی. اب ہم دوسری بات کرتے ہیں ڈی سی ارتھنگ کی. فرض کریں یہ ڈی سی ارتھنگ ہے, یہاں پہ اوپر سولر پینلز لگ رہے ہیں ابھی. اب میں وہ تو نہیں دکھا سکتا آپ کو, میں کسی اور گھر کے شاید دکھا دیتا ہوں فرنٹ پہ. ادھر آگے پیچھے لگے ہوئے ہیں سولر پینلز. تو مثلا وہ سولر پینلز لگے ہوئے ہیں آگے نا. ٹھیک ہے, یہ سولر پینلز ہیں. اب اگر آپ سولر پینلز دیکھیں تو اس کا سائڈ والا جو فریم ہوتا ہے یہ ایلومینیم کا فریم ہوتا ہے, ایلومینیم فریم. ٹھیک ہے, تو یہ ارتھنگ بیسیکلی اس کے ساتھ اٹیچ کی جاتی ہے, ڈی سی ارتھنگ. اسے ڈی سی ارتھنگ کہتے ہیں. اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں. فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ سولر سسٹم لگاتے ہیں, سولر پینلز ظاہر سی بات ہے ہوا میں ہوتے ہیں اوپر اس کے اوپر ہوا کی رگڑ ہوتی ہے. ہوا کی فرکشن کی وجہ سے اس کے اوپر چارج اکٹھا ہونا شروع کر دیتا ہے جس کو کہتے ہیں الیکٹروسٹیٹک چارج. یہ چارج بالکل وہی چارج ہوتا ہے جو کہ اکثر آپ نے سردیوں میں جرسی وغیرہ اتاریں, اپنی جیکٹ اتاریں تو ہلکی سی آپ کو رات کو اندھیرے میں چنگاری سی فیل ہوتی ہے. یہ الیکٹروسٹیٹک چارج وہی چارج ہوتا ہے جو کہ پینل کے اوپر اکٹھا ہوا ہے. یا کبھی کسی خاص موسم میں, خشک موسم میں, خشک علاقوں میں آپ گاڑی چلا کے گاڑی کے دروازے کی طرف ہاتھ بڑھائیں کھولنے کے لیے تو آپ کو ہلکا سا جھٹکا فیل ہوتا ہے کرنٹ کا. ٹھیک ہے, یہ وہی الیکٹروسٹیٹک چارج ہے کیونکہ آپ کی گاڑی کی باڈی کے اوپر اکٹھا ہوا ہوتا ہے. یہی چارج گاڑیوں کے اوپر بھی اکٹھا ہوتا ہے. فیول ٹینک کی گاڑیاں ہوتی ہیں, جب بھی فیول وہ پیٹرول پمپ پہ ان لوڈ کرنے آتی ہیں تو آپ نے کبھی نوٹ کیا ہو شاید کچھ ٹیکنیکل لوگوں نے کہ فوری طور پہ اس کی باڈی کو پہلے ارتھ سے کنیکٹ کیا جاتا ہے. پیٹرول کا ٹینک پہلے کھولا نہیں جاتا کیونکہ اس کے اوپر جتنا چارج ہے وہ سائڈ پہ ارتھ میں جاتا ہے. اس کے بعد ٹینک اوپن کیا جاتا ہے تاکہ چنگاری نہ بن سکے. تو یہ سارے چارجز کی جو مثالیں یہ الیکٹروسٹیٹک چارج ہے, یہی چارج آپ کے سولر پینل کے فریم پہ اکٹھا ہو رہا ہوتا ہے. اب اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا پہلا نقصان جو ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی سولر پینل دھونے کی کوشش کرتا ہے پانی سے یا ویسے اوپر چڑھ کے اسے ہاتھ لگاتے ہے تو یہ چارج اکٹھا ہوا ہوتا ہے, اور جیسے کوئی اسے ایک ہاتھ قریب کرتا ہے تو ایک چنگاری سی باڈی میں آتی ہے, اسے جھٹکا سا لگتا ہے. وہ جھٹکا ہرگز جان لیوا نہیں ہوتا, کوئی اسے مر نہیں سکتا, اس میں کوئی ایسا کرنٹ نہیں ہوتا. وولٹیج بہت زیادہ ہوتے ہیں, کرنٹ نہیں ہوتا, لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی سیڑھی پہ کھڑا ہوا ہے, کوئی چھت کے اوپر کونے پہ کھڑا ہوا ہے تو وہ جھٹکے کو پیچھے ہوتے ہوتے گر سکتا ہے اور اسے ظاہر سی بات ہے کوئی شدید چوٹ آ سکتی ہے. تو ایک نقصان تو یہ. دوسرا نقصان یہ ہے کہ جب یہ الیکٹروسٹیٹک چارج کافی زیادہ اکٹھا ہو جاتا ہے اور اس کو کوئی راستہ مل جائے تو آپ کی جو پلس مائنس کی تاریں سولر انورٹر سے سولر پینل سے لے کے سولر انورٹر تک آ رہی ہیں تو یہی جو چارج ہے وہ پلس مائنس کی تاروں سے ہوتا ہوا انورٹر تک آ جاتا ہے, اور یہ ہائی وولٹیج ہوتے ہیں چارج کے, اسٹیٹک چارج کے, تو وہ اس کو آپ کے سولر انورٹر کو ڈیمیج کر سکتا ہے. اسی لیے ایک اور چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں ڈی سی ایس پی ڈی, اور وہ ڈی سی ایس پی ڈی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سولر پینل کی جو تاریں پلس مائنس کی آ رہی ہوتی ہیں اس کے اوپر لگائی جاتی ہے, کیونکہ اس کے اوپر جو سرج آنی ہوتی ہے ایک ہی الیکٹروسٹیٹک چارج کی پاسبل سرج آ سکتی ہے اور وہ ارتھ میں چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی اہمیت یہ اہمیت ہے اس کی. تیسرا جو آپ کے پاس اہم ہے وہ ہے, مثلا یہ تیسرا یہاں پہ ارتھ ہوا ہوا ہے, یہ ہے لائٹ اریسٹر کے لیے. لائٹ اریسٹر کا مطلب آسمانی بجلی کا اریسٹر. آسمانی بجلی کا اریسٹر کا پہلے تو مطلب سمجھ لیں. آسمانی بجلی کا جب ہم اریسٹر لگاتے ہیں تو اس کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب فرض کریں ہم نے اس بلڈنگ پہ لگا دی ہے, اس بلڈنگ پہ یا اس کے اوپر ایک چھوٹا سا اریسٹر لگا ہوا ہے, تو اگر یہاں پہ لگا دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی اس ایریا میں آسمانی بجلی گرنے کی کوشش کرے گی تو آسمانی بجلی کبھی آپ اس کی نا تصویر, بلکہ ابھی آپ گوگل پہ سرچ کر کے دیکھیں تو آپ کو تصویر نظر آئے گی کہ اس کی نا لائنیں سی ہوتی ہیں اس طرح, پھر وہ کبھی ادھر چلی جاتی ہے, پھر کبھی ادھر چلی جاتی ہے اس طرح. تو اس کے ایسا نہیں ہے کہ بالکل اسٹریٹ لائن میں آ رہی ہو, وہ اس طرح سے موو کرتی کرتی اس طرح سے آتی ہے. یہ جو ایک لائن ہوتی ہے, جو ایک چھوٹی سیدھی لائن ہے جو اس طرح ہے یا اس کے بعد اس طرح ہے, اسے کہتے ہیں لیڈر, لائٹ لیڈر. ٹھیک ہے, آسمانی بجلی کا لیڈر, بیسیکلی سیڑھی. ٹھیک ہے, اس کو نام دیا ہوا ہے. تو یہ جو لیڈر بنا ہے بیسیکلی یہ چلتے 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 یہ دیکھتا ہے کہ میرے قریب ترین جگہ کون سی ہے زمین میں پہنچنے کی, تو یہ اس کے اوپر گر کے زمین میں چلا جاتا ہے. تو لائٹ اریسٹر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ زمین سے اوپر اٹھ کے سب سے آسان جگہ پرووائڈ کرے آسمانی بجلی کو گرنے کے لیے, تاکہ آسمانی بجلی اس کے اوپر گرے اور زمین میں چلی جائے, نہ کہ
اگر اسے یہ جگہ نہیں ملتی اور یہاں پہ سولر پینل لگے ہوئے تو اس کو سب سے قریب جگہ سولر پینل ملیں گے اور وہ سولر پینل کے فریم میں آئے گی آسمانی بجلی اور اس کے بعد سارے سسٹم کے اندر پھیل جائے گی. ٹھیک ہے, تو آسمانی بجلی کا ارسٹر جو ہے وہ اس لیے اہم ہے کہ یہ آسمانی بجلی کا الگ سے ارسٹر. اس کی ایک اور اہمیت, اس کو اور بھی سوال آتے ہیں, اس کو بھی میں بھی کلیئر کر دوں کہ جب بھی آپ نے یہ کرنا ہے, کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہم ایسا کر سکتے ہیں لائٹ ارسٹر لگائیں اور یہ جو سولر فریم کے ساتھ ہم نے ارتھنگ کی ہوئی ہے ڈی سی ارتھنگ اسی کے ساتھ جوڑ دیں. اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی آسمانی بجلی گرے گی آپ کے لائٹ ارسٹر پہ, کیونکہ اب آپ دعوت دے رہے ہیں آسمانی بجلی کو کہ یہاں پہ لازمی گرنا ہے, زیادہ چانس ہیں گرنے کے, تو وہ جو ہائی وولٹیج ہیں اور ہائی کرنٹ ہے وہ سولر پینل کے فریم میں اور فریم کے بعد پھر نیچے زمین کی طرف جانا شروع کرے گا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب اب آپ کے جو سولر پینلز کے اندر سیلز ہیں, سلیکان سیلز, ان کے چاروں طرف ملین آف وولٹس آ جائیں گے اور اس کی وجہ سے آسانی سے سلیکان پینلز کے جو سیل ہیں وہ ڈیمیج ہو سکتے ہیں, کیونکہ وہ اتنے ملین وولٹس کے لیے ڈیزائن نہیں ہوتے سہنے کے لیے. ٹھیک ہے, اس لیے کبھی بھی لائٹ ارسٹر کو فریم کے ساتھ نہیں جوڑنا, لائٹ ارسٹر کی ارتھنگ کو فریم کی ارتھنگ کے ساتھ نہیں جوڑنا, اس کے لیے ہمیشہ الگ ارتھنگ کروانی ہے. اور اس کا بھی ایک اور خیال رکھنا ہے کہ اس ارتھنگ کو آپ نے ہمیشہ, یہ ابھی آپ کو سارے بیئر کنڈکٹر نظر آ رہے ہیں, ننگی تاریں, یہ بیئر کنڈکٹر استعمال ہوتے ہیں زمین سے نیچے, زمین سے اوپر ہمیشہ انسولیٹڈ تاریں استعمال ہوتی ہیں. تو اس کے لیے پراپر انسولیٹڈ تار استعمال کرنی ہے. اور اس کی انسولیٹڈ تار, اس کی میں ابھی تاروں کے سائز بھی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو. یہاں پہ سسٹم لگ رہا ہے 10 کلو واٹ, تو اپ ٹو 20 کلو واٹ, 20 کلو واٹ تک کا کوئی بھی سسٹم ہے آپ کا, تو زمین سے اوپر اے سی ارتھنگ کے لیے 4 mm کی پی وی سی انسولیٹڈ کیبل, ڈی سی ارتھنگ کے لیے 4 mm کی پی وی سی انسولیٹڈ کیبل, لائٹ ارسٹر کے لیے منیمم 10 mm کی پی وی سی انسولیٹڈ کیبل آپ نے استعمال کرنی ہے. جو اے سی ارتھنگ اور ڈی سی ارتھنگ کی کیبل ہے وہ آپ گھر کے اندر بھی کسی الیکٹریکل پائپ میں سے گزار سکتے ہیں, سولر پینلز کی جو تاریں ہیں اس کے ساتھ سے بھی گزار سکتے ہیں, سولر انورٹر کی تاروں کے ساتھ سے بھی گزار سکتے ہیں. لیکن جو آسمانی بجلی کے لائٹ ارسٹر کی تار اوپر جا رہی ہے اس کو آپ نے کسی اور ایسے الیکٹریکل پائپ میں سے نہیں گزارنا جس میں سے پہلے کوئی تار موجود ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ 2 تاریں کا قریب سے گزر رہی ہوں, ایک میں ہائی کرنٹ گزرے تو ایک چیز ہوتی ہے الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن یا انجینئرنگ کا لفظ ہے کہ یہ تار اس کو ٹچ کیے بغیر اس کے اندر کرنٹ پیدا کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, کرنٹ اس میں سے گزر رہا ہے لیکن کیونکہ ہائی کرنٹ ہے, اچانک ہے, تو اس کے اندر خود بخود ہی کرنٹ بننا شروع ہو جائے گا. تو ہمیشہ اس کے لیے لائٹ ارسٹر کے لیے ایک الگ پائپ ڈالنا ہے آپ نے اور وہ پورا لائٹ ارسٹر تک اوپر چلا جائے گا.